ہمارے ویورز قانون کی ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ میں فخر عباس اکبر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ویورز آج کا ہمارا موضوع ہے کہ سیکشن 324 ارادہ قتل کا اطلاق کب ہوگا۔ ویورز ہماری ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو لائک کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا، شیئر کیجئے گا تاکہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور زیادہ زیادہ لوگوں کی رہنمائی ہو سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ ویورز تعزیرات پاکستان کی سیکشن 324 جو کبھی کبھار سیکشن 307 ہوا کرتی تھی، ارادہ قتل، یہ کب لگے گا اور اس کی کیا سزا ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی بندہ کوئی ایسا ایکٹ کرتا ہے جب اس کا ارادہ بھی یہی ہو اور اسے علم بھی ہو کہ اگر اس ایکٹ سے بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا اس سے بندے کی ڈیتھ ہو سکتی ہے، قتل ہو سکتا ہے، تو اس پہ 324 کا اطلاق ہوتا ہے۔ بس نارملی اگر ہم دیکھیں تو ڈیتھ کازڈ ہوتی ہے دو تین قسم کے ویپنز، اور نارملی ہمارے جو ویپن یوز ہوتے ہیں وہ ہوتے بھی یہی۔ مثلا اس کی پہلی اسپیسیفکیشن ہے جھگڑوں میں استعمال ہوتے ہیں ڈنڈا، سریا، پائپ، لوہے کے راڈ جن کو آلہ کند کہتے ہیں، پلنٹ انگلش میں کہتے ہیں۔ دوسرے ہوتے ہیں شارپ، تیز دار جن کو کہتے ہیں اردو میں، خنجر، چھری، کلاڑی، ٹوکا، یہ وہ ہوتے ہیں جو تیز دار شارپ ہوتے ہیں۔ اور تیسرے ظاہر ہے فائر آرم، کسی بھی قسم کی گن یا پسٹل وہ فائر آرم ہوتے ہیں۔ اب 324 کا اطلاق ہوگا، ذرا پہلی والی اسپیسیفکیشن کیا ہے کہ اگر کوئی جھگڑا ہوتا ہے اور کوئی بندہ کسی کو ڈنڈا مارتا ہے، لیکن ڈنڈا مارتا ہے ایسی جگہ پہ جہاں اسے پتا ہے کہ یہ لگنے سے اس کی موت ہو سکتی ہے، تو اس پہ 324 لگے گا۔ مثلا کوئی بندہ کسی کی کن پٹی پہ پائپ مارتا ہے اور بندہ چاہے بچ جاتا ہے لیکن وہ اتنا سیویئرلی ڈیمیج ہوتا ہے تو اس پہ 324 لگ سکتا ہے۔ اس لیے سپریم کورٹ نے 1982 میں کہہ دیا تھا کہ اگر کوئی بندہ ڈنڈے سے سلیکٹ کرے گا وائٹل آرگن ہیڈ کو تو اس پہ 324 کا اطلاق ہوگا۔ اور اگر کوئی بندہ آج بھی زیادہ ڈنڈے کسی کے سر پہ مارتا ہے، بندہ چاہے بچ جاتا ہے لیکن اگر اس کی انجریاں زیادہ ہوتی ہیں تو اٹیمپٹ جو اس نے کوشش کی، جو اس کا ارادہ ہے وہ کلیئر ہے، کیونکہ اس کے پاس ویپن تو تھا ہی نہیں، کلیئر ہے کہ وہ اس ڈنڈے سے اس کو مارا، تو اس طرح 324 کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ دوسری بات، دوسرا ہے کہ کیا اگر کوئی پائپ یا ڈنڈا کسی کو ٹانگ پہ مارتا ہے تو ظاہر ہے اس کا ارادہ یہ نہیں بتا رہا کہ وہ بندے کو مارنا چاہتا ہے، تو اس پہ 324 نہیں لگے گا۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس شارپ ایج ویپن ہے اور وہ بہت زور سے مارتا ہے کسی کو ٹانگ پہ، اور حالانکہ ٹانگ پہ مارنے سے اگر مین کٹ جائے تو بلیڈنگ سے ڈیتھ ہو سکتی ہے، لیکن کیونکہ اس کی انٹینشن ٹانگ ہے اور ٹانگ پہ مارنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو مارنا نہیں چاہتا، اس کو زخمی کرنا چاہتا ہے، تو اس پہ 324 نہیں لگ سکتا۔ اور اگر وہ کمر سے اوپر وائٹل آرگن پہ ہلکی بھی چھریاں مارتا ہے، کوئی بندہ کسی پہ کی چیسٹ پہ 5 چھریاں مار دیتا ہے اور وہ بالکل چھوٹے چھوٹے زخم مارتے ہیں، لیکن 324 اس میں لگے گا، کیونکہ جو اس کی انٹینشن ہے اس نے 5 ماری ہے، اس نے کوشش کی ہے بندے کو مارنے کی، آگے بندے کی اپنی قسمت ہے، اس کی زندگی ہے، وہ بچ گیا، تو اس طرح اس کو 324 لگ سکتا ہے۔ اب آتی ہے اسپیسیفکیشن فائر آرم۔ اب فائر آرم کے بارے میں عدالت بہت آگے چلی گئی ہے، کسی وقت یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ فائر ٹانگ پہ لگ گیا تو 324 نہیں لگے گا، لیکن کیونکہ اب جھگڑے میں پوزیشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے، کوئی بندہ جب فائر کرتا ہے تو اس کی پہلے انٹینشن یہی ہوتی ہے کہ بندہ مر جائے، اور فائر جب بندہ ٹریگر پریس کر دیتا ہے تو اس کے بعد تمام چیزیں تقدیر پر چلی جاتی ہیں۔ فرض کیا کسی کے ٹانگ کی طرف بھی فائر جاتا ہے، جھگڑے میں ظاہر ہے بندہ گر بھی سکتا ہے، گرتا ہے فائر ڈائریکٹ لگ جائے گا، تو اس لیے اب عدالتیں اس حد تک پہنچ چکی ہیں
کہ میئر صرف اگر ٹریگر سیدھا پسٹل کر کے پریس بھی کر دیا، ٹریگر پریس کر دیا تو 324 کا اطلاق شروع ہو جائے گا، کیونکہ جب آپ نے پسٹل سیدھا کر کے ٹریگر پریس کر دیا تو باقی ساری چیزیں تقدیر پر چلی جاتی ہیں، باقی ساری چیزیں کسی کی زندگی پر چلی جاتی ہیں۔ کوئی اگر کھڑا تھا تو وہ بیٹھ سکتا ہے، کوئی بیٹھا تھا تو وہ کھڑا ہو سکتا ہے اتنی دیر میں، اور اتنی دیر میں اس کو بلٹ ہٹ کر سکتی ہے اور بندے کی جان جا سکتی ہے۔ اس لیے ان دی فارم فائر یہ الگ بات ہے کہ ججمنٹس جب کیس ہوتے ہیں آرگو ہوتے ہیں تو وکلا کی اپنی بحث ہوتی ہے، وہ الگ بات ہے۔ سنگل فائر تھا، سنگل فائر سے جان نہیں جا سکتی ہے، لیکن نارملی دیکھا یہ جاتا ہے 324 کے اطلاق میں کہ کیا نارملی اس سچویشن میں بندے کی ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ تو نارملی ظاہر ہے کہ اگر کوئی کسی کو مارتا ہے فائر ٹریگر پریس کرتا ہے تو ایک فائر سے بندے کی جان جا سکتی ہے۔ اس لیے یہ تو کلیئر کٹ سب سے کلیئر 324 فائر کا ہوتا ہے اور یہ اطلاق ہوتا ہے اس کا۔ دوسرا ظاہر ہے شارپ ایج کا ہوتا ہے، اور تیسرے کو عدالتیں آج کل کم ویٹیج دے رہی ہیں، لیکن 324 لگ سکتا ہے بلنٹ سے بھی، یہ بھی رولڈ آؤٹ بالکل 100% نہیں کی جا سکتی کہ نہیں لگ سکتا۔ اب اس پہ آتے ہیں کہ اس کی سزا کیا ہوگی۔ تو 324 کی سزا جو ہے وہ 10 سال ہے، کم از کم 5 سال ہے، زیادہ سے 10 سال ہے۔ لیکن اس میں سے ایک اور خاص بات ہے جو لوگ نارملی شاید اس کو مکس اپ کر جاتے ہیں کہ 324 الگ دفعہ ہے ارادے کا، قتل کا ارادہ کرنے کا۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو کسی نے فائر مارا ہے اور اس کی بازو ٹوٹ گئی ہے یا ٹانگ ٹوٹ گئی ہے اور F5 لگ گیا ہے، F6 لگ گیا ہے، F4 لگ گیا ہے، A3 لگ گیا ہے، A2 لگ گیا ہے، تو جو ضرب کا دفعہ ہوگا اس کی سزا الگ ملے گی۔ یہ صرف سزا اٹیمپٹ ٹو کمٹ مرڈر کی ادا ہے، اس کا جو ضرب کا دفعہ ہوگا اس کی سزا الگ ملے گی، اور یہ ٹرائیبل بائی مجسٹریٹ ہے۔ اگر مجسٹریٹ نے ٹرائل کرنا ہوتا ہے 324 کا، لیکن اگر اس نے سزا اپنی جو اس کی جورسٹکشن ہے اس سے زیادہ دینی ہو تو پھر وہ ٹرائل کر کے فائل سیشن کے پاس بھیج سکتا ہے کہ اس کو میکسیمم پنشمنٹ دی جائے، لیکن موسٹلی جو ہے اس کا ٹرائل جو ہے وہ مجسٹریٹ نے کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ تھا اطلاق 324 کا ایک بڑی گلیرنگ اور ایک بڑا مین دفعہ ہے کرمنل میں، کہ اگر 302 سے کم کوئی دفعہ جو مین دفعہ ہے جس پہ زیادہ لوگ یعنی کہ کنوکشن، اور 324 کا کیس ٹرائل میں بہت مشکل کیس ہوتا ہے، کیونکہ اس میں جو بندہ انجرڈ ہوتا ہے اس کا اپنی بیان ہوتا ہے کہ مجھے کس نے مارا، اس لیے 324 کے ٹرائل میں کسی اگر جنرل 324 ہو تو اس میں ملزمان کے بچنے کے چانسز خاصے کم ہوتے ہیں۔